الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ہم محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بھیجے رب میرے درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام۔ محترم حاضرین، سامعین اور سامعات، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ جناب رسالت مآب
حضور نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کا حسین تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدر فرمایا ہے۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، ان سب کی زندگیوں کا سب سے محبوب مشغلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بہترین تذکرہ تھا، اور زندگی کا صبح شام کا اوڑھنا بچھونا، دن رات کے سارا مشغلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ، اور زندگی کے قدم قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر فالو کرتے ہوئے، مکمل طور پر آپ کی پیروی اور اتباع کی سعادت سے سرفراز ہوتے ہوئے زندگی کو کامیاب بنانا اور اللہ رب العزت والجلال کے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا، یہ ان کا ایم آف لائف تھا، یہ ان کا نصب العین تھا، یہ ان کا مقصد زندگی تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم ذات کو، جس مبارک ہستی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور جن کی زندگی کو اپنی محبت کا ذریعہ بتایا ہے، کہ جن کی زندگی اور جن کے اسوہ حسنہ اور جن کے اطوار زندگی اور طرز زندگی کی پیروی کے ذریعے اللہ کی محبت کے دعوے میں انسان سچا قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا انسانیت سے یہ اعلان فرما دیجئے، پوری دنیا کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے پیار کا دعویٰ اگر تمہارے دل میں ہے، محبت کا جذبہ اگر تمہارے دل میں ہے، تو یہ دعویٰ اس وقت تک درست نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اثرات تمہاری زندگی میں نظر نہ آئے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے، کون نہیں چاہتا کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو، محبت کا رشتہ نہ ہو؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دعویٰ تمہارے اندر ہے، اور یہ خواہش اگر تمہارے دل میں ہے، اور یہ جذبہ اگر تمہارے دل میں ہے، تو اس جذبے میں، اس دعوے میں تمہاری سچائی کا معیار کیا ہے؟ سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کون سے امتحان میں کامیابی لازمی ہے؟ وہ فرما دیا کہ فاتبعونی، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، فٹ آف سٹیپ پر تم چلو، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ میری اتباع میں گزرے، میری پیروی میں گزرے، میری اطاعت میں گزرے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی پیروی اور اطاعت کے امتحان میں اگر تم کامیاب ثابت ہو گئے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ درست سمجھا جائے گا، سچ مانا جائے گا، اور اس کو حقیقت پر مبنی قرار دیا جائے گا
کہ تم نے اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا ہے، اور حضور کی پیروی کے جو کسوٹی ہے اس کسوٹی پر پرکھنے کے بعد اگر تم کامیاب ثابت نہیں ہوئے تو اللہ سے محبت کے دعوے میں تم غلط ہو اور تم جھوٹے قرار دیے جانے پر مجبور ہو، تمہیں جھوٹا اور غلط قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت اور اہمیت۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت کے مورد تم قرار دیے جاؤ گے، مصداق تم قرار دیے جاؤ گے۔ اصل میں محبت اور دوستی کے لیے ایک بنیادی بات ضروری ہے۔ وہ بنیادی بات کیا ہے کہ ایک انسان کی محبت دوسرے انسان سے ہوتی ہے، ایک جن کی محبت دوسرے جن سے شاید ہو، تو برابری ہوتی ہے اور اس میں یکسانیت ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی دوستی کسی سانپ سے نہیں ہو سکتی، کسی ہاتھی سے نہیں ہو سکتی، جس کو کہتے ہیں کہ جو دلی محبت اور جو فرینڈشپ اور دوستانہ تعلق، کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، دونوں کے درمیان آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی یکسانیت نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کی ہمسری کرنے والا، اللہ کے ساتھ نسبت اور رشتہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ اس کا کوئی مجسمہ ہے، نہ اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ اس کا کوئی مجسمہ ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی مثیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، کوئی اپنا تعلق ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی لحاظ سے بھی اللہ کے ساتھ ہماری برابری ہو سکتی ہو۔ لیکن بہرحال وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی دل دنیا کی زندگی میں جیتے جی اس اللہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ناقابل تصور ہے، وہ ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور ہماری تخیل کی پرواز سے اس کی ذات بالاتر ہے۔ ایسی ایک عظیم ہستی خالق و مالک کے ساتھ دوستی کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ، یہ ایک اچنبے کی بات معلوم ہوتی ہے، اس میں بڑی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ تو تم کہاں مجھ سے محبت کرو گے؟ دعویٰ تو تمہارے دل میں ہے کہ مجھ سے تمہارے دل میں، میرے بارے میں محبت کا جذبہ تمہارے دل میں ہے، مجھ سے محبت ہے، تو وہ دعویٰ برابری ہو تو دوستی ہو سکے، محبت ہو سکے۔ میری محبت کا جو دعویٰ ہے اس پر تم عمل پیرا کیسے ہو سکو گے؟ میری محبت کے تقاضے تم کیسے پورے کر سکو گے جبکہ کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی یکسانیت نہیں، کوئی دور دور کا تعلق اور رشتہ نہیں، برابری کا کوئی سوال نہیں، ہمسری کا کوئی تصور بھی نہیں، تو اللہ سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم کہاں مجھ سے محبت کرو گے؟ اگر محبت کا جذبہ تمہارے دل میں ہے، خالق اور مالک کی محبت کے جذبات کا ایک سیلاب تمہارے دل میں امڑ کر اگر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس محبت کے تقاضے تم پورے نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے نبی، میرے آخری نبی، میرے فائنل میسنجر اور میرے سب سے محبوب اور میرے حبیب مکرم، رسول معظم، نبی آخر الزمان، تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسی محبوب ہستی ہے، ان کو ایسا اسوہ حسنہ میں نے بنا کے بھیجا ہے کہ ان کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو اور ان کے نقش قدم پر چلو اور سراپا پوری زندگی ان کی زندگی کے مطابق بنا لو۔ تمہارا گھریلو زندگی، تمہاری ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، ظاہری شکل و صورت اور فیملی لائف، معاشرتی زندگی، تمہارے معاملات، تمہاری عبادات، تمہارے اخلاق اور تمہاری حسن سیرت اور حسن صورت، یہ تمام چیزوں میں تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو،
نتیجہ یہ ہوگا وہ جو تمہارے دل میں محبت کا دعویٰ ہے اس پر تم کہاں کامیاب اتر سکتے تھے؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا، اللہ تمہیں اپنے آغوش رحمت میں اٹھا لے گا، آغوش محبت میں اٹھا لے گا، تمہیں اپنے پیار اور اپنی محبت اور اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت کا مورد تمہیں بنا لے گا۔ اللہ کی نظر کرم کے تم مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے تم مستحق بن جاؤ گے، اللہ کے پیار کے تم مستحق بن جاؤ گے، محبت کے تم مصداق ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو تم کہاں، اور تمہارے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس نبی کی یہ شان ہے، جس نبی کا یہ مقام ہے۔ میں کسی فلسفیانہ گفتگو اور کسی مشکل موضوع کی طرف آپ کو لے جانے کی میں کوشش سرے سے نہیں کر رہا، میں سادہ انداز میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے داخلی تحفظ کی ضرورت ہے۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی ناکامی کے سارے اسباب مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں کو داخلی خلفشار سے بچانے کے لیے اور داخلی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ان میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا، ان میں اتباع شریعت کا جذبہ پیدا کیا، اور ان کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں کے حسین سانچے میں ڈھالنے کا زبردست کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں داخلی طور پر مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اتباع شریعت اور اتباع سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں پیروی کا درس دیا، وہاں پر جناب نبی کریم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خارجی حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو رحمہ اللہ تعالی ان کو خط لکھا، اور احمد شاہ ابدالی نے پھر فوج بھیجی، کمک بھیجی، اور مرہٹے کی جو جنگ، پانی پت کی جو تیسری جنگ ہے، اس میں مرہٹوں کو شکست فاش سے دوچار ہونے کی نوبت آئی۔ اس سے پہلے بادشاہ عالمگیر نے بڑی کوششیں کی، تگدوں کی، لیکن اس کے باوجود مرہٹوں کو ناکام وہ نہیں کر سکے، اور 50 سالہ دور حکومت ان کا تھا، لیکن 25 سال تک وہ دہلی تک نہیں آ سکے۔ مرہٹوں کا ایسا بڑا پنجہ مضبوط تھا۔ ہمیں اپنے تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو مسلمانوں کو داخلی طور پر تحفظ دینے کے لیے، اللہ کی محبت کا مورد بنانے کے لیے، اور دین اور ایمان پر استقامت، دین اور ایمان کے حوالے سے اور اتباع سنت کے حوالے سے استقامت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو، استقامت کی راہ پر گامزن ہو۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، داخلی طور پر وہ انتشار سے بچ جائیں گے، اپنا وجود اور اپنی شناخت کھو بیٹھنے سے وہ بچ جائیں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایشین کوئی آدمی آ رہا ہے اور جی چاہتا ہے کہ میں سلام کروں، لیکن وہ ایشین مسلمان ہے یا ایشین غیر مسلم ہے؟ کوئی ایک علامت بھی ہمیں سامنے نظر نہیں آتی، کوئی ایک ایسی سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے نظر نہیں آتی جس کے بارے میں، جس کو دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکوں کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اور ایک اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، توحید کا عقیدہ وہ رکھتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے، اور لہٰذا میں اس کو سلام کروں۔ اور سلام کرنے کے لیے کوئی ظاہری شکل میں سر سے لے کر پیر تک ہمیں کوئی ایک علامت بھی نظر نہیں آتی جس سے میں اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر اس کو میں سلام عرض کر سکوں۔ خیال یہ آتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شاید وہ ایشین غیر مسلم نہ ہو۔ آج ہم نے اپنا وجود کھو دیا، اپنا تشخص مٹا ڈالا، اور
اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اس کے بجائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اتباع سنت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے حوالے سے زمین اور آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اور اس نبی کی جس نبی کی شفاعت کے لیے ہم خواستگار ہیں، جس نبی کی شفاعت اور سفارش کے ہم طلبگار ہیں، اور جس کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر کوثر کا پانی پی کر ہم سایہ عرش میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، کیا اس نبی کے سراپا کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ گھریلو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ نجی زندگی میں جن میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف پانی پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 5 سنتیں ہیں، صرف پانی پینے میں۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پانی پینے میں 5 سنتیں۔ سب سے پہلے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر آج سے اور ابھی سے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑنا، یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی آپ نے پانی پیا ہے، اور یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مجبوری اگر ہو، بیٹھنے کی جگہ اگر اویلیبل نہ ہو، آسانی سے نہ ملے، یا کیچڑ وغیرہ اگر ہو، بیٹھیں گے تو کپڑا خراب ہو جائے گا، کیچڑ لگ جائے گی، یا کوئی اور دشواری ہے، بیٹھنا آسان نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن یہ دائمی سنت نہیں ہے۔ دائمی سنت پانی بیٹھ کر پینا ہے، ہمیشہ کی ایک سنت ہوتی ہے، اور مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھار ایک طرز عمل کو مجبوری کی وجہ سے اختیار کر لینا، یہ بامر مجبوری یہ معاملہ سامنے آتا ہے زندگی میں۔ لیکن عام سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں، دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑیں، یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت ہم بیٹھ کر پانی پیئیں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ ہم 3 سانس میں کم از کم پانی پیئے، غٹ غٹ کر کے جو ہے وہ پورا جگ ایک ساتھ نہ پی ڈالے، اور پورا گلاس ایک ساتھ پی نہ ڈالے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ نقصان دہ ہے۔ آج سائنس ان حقیقتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ جو حقیقتیں 1500 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی تھی، اور جن سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہدایات سے نوازا تھا، پھر بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، ایک مرتبہ پینے کے بعد گلاس سامنے سے ہٹا لینا، پھر دوسری مرتبہ سانس لینے کے بعد دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اس طرح بہت سارے خطرات سے انسان بچ جاتا ہے۔ بچے جو ہے بچ جاتے ہیں، اچانک اچھو لگ جاتا ہے، اور پانی بند ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا بڑا خطرہ ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے، سائنٹیفکلی کتنے فائدے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پوشیدہ۔ پھر اس کے بعد 3 سانس میں پیئیں، اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ پڑھنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، آخر میں الحمدللہ پڑھنا، 3 سانس میں پینا، بیٹھ کر پینا، اور دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پینا۔ یہ جو 5-6 سنتیں ہیں صرف پانی پینے میں، کیا ان سنتوں پر میرا عمل ہے؟ میرے بیوی بچوں کا عمل ہے؟ گھر والوں کا عمل ہے؟ رشتہ داروں کا عمل ہے؟ یہ تو 24 گھنٹے ہر وقت پانی پیے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ کیا پانی پینے کی سنت پر ہمارا عمل ہے یا نہیں؟ کبھی ہم نے یہ جائزہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟
صرف باتھ روم اور ٹوائلٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے شمار کیا تقریباً 8 سنتیں ہیں. کیا ان 8 سنتوں کا مطالعہ کبھی کیا؟ روزانہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی نوبت آتی ہے، باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، واش روم جانے کی نوبت آتی ہے. کیا آنے اور جانے، داخل ہونے اور باہر نکلنے میں جو سنتیں ہیں ان پر عمل میرا ہے یا نہیں؟ صرف مسجد میں اگر داخل ہوں تو کئی سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، اور کئی سنتیں ہیں مسجد سے باہر نکلنے کی. مسجد میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، یہ دوسری سنت. اور تیسری سنت جو ہے وہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا اور بایاں پاؤں بعد میں داخل کرنا، یہ چوتھی سنت ہے. اور پانچویں سنت یہ ہے کہ انسان جب داخل ہو تو یہ سوچے کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے میں یہاں پر رہوں گا. اور چھٹی سنت یہ ہے کہ دنیاوی باتوں سے انسان احتراز کرے، گریز کرے. ہاں اچانک کوئی اکا دکا بات نظر آ جائے تو اصل کام جو ہے وہ عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. یہ مسجد ذکر کی جگہ ہے، وہ بنیادی طور پر دنیاوی کام کرنے کے لیے ہم نہیں جاتے. ہاں گئے عبادت کے لیے، اور درمیان میں کوئی ایک آدھ بات سلام دعا کے بعد اگر کسی سے ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن دنیاوی بات ہی کے لیے انسان جائے اور مسلسل وقت جو ہے وہ اسی کام کے لیے گزارنا شروع کر دے تو وہ غلط بات ہے. اسی طرح مسجد سے باہر نکلنے کے وقت اللہم بسم اللہ پڑھنا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، بایاں پاؤں پہلے نکالنا اور دایاں پاؤں بعد میں نکالنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھنا، اور پھر حلال رزق کی نیت کرنا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ مسجد سے آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے اور دایاں پاؤں بعد میں نکالیں گے. لیکن جوتا پہننے میں بھی تو سنت ہے. اب جوتا پہننے میں کیا سنت ہے کہ پہلے دایاں پاؤں انسان داخل کرے؟ تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے بایاں پاؤں جب نکالتے ہیں پہلے تو اسی بائیں پیر پر جو ہے وہ جوتا داخل کر دیتے ہیں، بایاں پیر جو ہے جوتے میں داخل کر دیتے ہیں. تو وہ جوتا پہننے کی جو سنت ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو یہ دیکھا کہ بایاں پیر نکال کر وہ بائیں والے جوتے پر پہلے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر دایاں پاؤں نکالتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد بایاں پاؤں جو ہے وہ جوتے میں ڈالتے ہیں. تو اس طرح تمام سنتوں پر عمل پیرا اگر آپ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ہم اللہ کی محبت کا مرکز بن جائیں گے، ہم اللہ کی محبت کا مورد بن جائیں گے، ہم اللہ کی محبت کی تجلی گاہ بن جائیں گے، ہم اللہ کی محبت کی اور نظر کرم کے مصداق ہم بن جائیں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ محبوبیت کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، محبت کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، محبت کی خاصیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. کیونکہ یحببکم اللہ کے ذریعے اللہ نے دوسرے لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرے حبیب مکرم، میرے رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کو اگر زندگی کا شیوا تم بنا لو گے، زندگی کی عادت اگر تم بنا لو گے، اور ہر عمل میں یہ نیت اگر ہو کہ میں سنت کی پیروی کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ محبت کی خاصیت ان اعمال میں موجود ہے. لہٰذا ایسے اعمال جو ذاتی زندگی میں اور روزمرہ کی زندگی میں جتنی سنتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو سنتیں پوشیدہ ہیں، ان کو مستحبات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو میرے استاذ محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی، ان کا ایک بیان، ایک رسالہ ہے، بیان پر مشتمل رسالہ ہے مستحبات. اس نام سے ان کا ایک رسالہ بھی ہے کہ ان کو مستحب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ محبت کی کشش ان میں موجود ہے، محبت یہ اعمال محبت کھینچ لاتے ہیں. آپ دیکھیے گا یحببکم اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ محبت کرنے لگے گا تو مخلوق کہاں پیچھے رہے گی؟ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ٹرینوں میں بیٹھے تو سنت پر عمل چونکہ دائمی تھا
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر دیا، ایسی کشش عطا فرمائی کہ انگریز لوگ جو ہے وہ ان کا بوسہ لیتے ہوئے جا رہے تھے. ہر یعنی غیر مسلم بھی ان کے اوپر بھی ایسا روحانی اثر پڑا تھا کہ وہ بھی کچھ بہت عظیم ہستی سمجھ کر ان سے دعائیں لیتے ہوئے جا رہے تھے. تو اللہ والوں کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر، ان کی چال ڈھال دیکھ کر، ان کا سراپا دیکھ کر، ان کا چہرہ انور دیکھ کر. کبھی آپ نے نماز پڑھتے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن بس میں داخل ہو رہا ہے، ہاں بھائی یہ نمازی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، لیکن دل گواہی دیتا ہے، چہرہ یہ گواہی دیتا ہے، اور سراپا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں یہ سنتوں پر عمل پیرا انسان ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتے ہیں، ایسی کشش عطا فرماتے ہیں، محبت کی ایسی خاصیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم، کہ دنیا میں بھی محبوبیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، محبت کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا مخلوق خدا کی محبت کا بھی وہ انسان مرکز بن جاتا ہے، اور ایک رعب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک محبت اور احترام اور وقار دل میں پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اندر ایک کئی صفات ہے، کئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب سے میری مدد فرمائی ہے. مجھے جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دل پر رعب طاری ہو جاتا ہے، ایک دبدبہ طاری ہو جاتا ہے. میری راہ پر کوئی مجھے ملنے آئے تو 1 مہینے کے فاصلے پر بھی میرے احترام کی وجہ سے اور میرا ایک رعب ہے، میرا دبدبہ ہے جو اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. تو آج احترام کم کیوں ہے، محبت کم کیوں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک اگر مسنون لباس پہنیں گے اور مسنون شکل صورت اگر ہم اختیار کریں گے اور پردہ اور حجاب کے ساتھ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم یہ چند روزہ دنیا کے دوست اور ساتھیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر مسنون داڑھی رکھ لی تو ہمارے دوست کیا کہیں گے، تم مولوی بن گئے اور تم فلاں بن گئے. کسی ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کسی کا آستانہ اونچا ہے کہ اتنا، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی جو مسند ہے وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ وہاں اگر سر جھکا کر بھی اس مسند پر بیٹھ جاؤ تو تم پھر بھی اونچے ہی رہو گے، تمہارا سر پھر بھی بلند رہے گا. وہاں پر سر جھکانے کے باوجود پوری دنیا سے تم بلند و بالا رہو گے، پوری دنیا پر تمہارا رعب ہوگا، تمہارا دبدبہ ہوگا اور تمہارا وقار ہوگا، تمہارا اعتبار ہوگا، اور تمہیں دیکھ کر دل احترام سے کانپ اٹھے گا. دشمن کے اندام پر تمہاری وجہ سے دشمن کے اندام پر لرزہ طاری ہوگا اور احترام اور محبت کا ایک جذبہ ہوگا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم عمل پیرا ہونے لگے. میں 1-2 مثال صحابہ اکرام کی زندگی سے دینا چاہوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وقت کہاں تک مجھے اجازت دے گا. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں، لباس پوشاک میں، ڈریس میں، لائف سٹائل میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، چلنے پھرنے میں اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اتباع کا کیسا فراواں جذبہ، کیسا حسین جذبہ، کیسا عاشقانہ جذبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا تھا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرا خلیفہ، خلیفہ ثالث خلفائے راشدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس اگر بیٹیاں مسلسل ہوتی اور یک کے بعد سب کا انتقال ہوتا چلا جاتا تھا، سب کو میں ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی میں عثمان کے ساتھ عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا تھا. ایسا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر جود و سخا کی بھی بڑی کیفیت تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے باہمی مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے سرداران قریش کے ساتھ ملنے کی خاطر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام طے کیا گیا تھا.
اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ترجیح اس لیے دی گئی، پرائیورٹی اس لیے دی گئی کہ ان کی داد و دہش، ان کی جود و سخا، ان کی عطا اور ان کی فراوانی کے ساتھ لوگوں کو کھلانا، ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی سب میں مشہور تھی۔ سارے لوگوں میں وہ امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، ان کے دسترخوان میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا سرداران قریش میں سے جو کبھی نہ کبھی بیٹھا ہو۔ لہٰذا باہمی مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے ظاہری طور پر جس آدمی کا اثر اور رسوخ زیادہ پڑ سکتا ہے، ایسے آدمی کا انتخاب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سرداران قریش سے بات چیت کرنے کے لیے، ڈائیلاگ اور مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا گیا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ زیر جامہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ما اسفل من الکعبین فی الازار ففی النار، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے تو ٹخنوں ڈھانپتے ہوئے، مکمل پردہ کرتے ہوئے چلنا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ ٹخنوں نہ ڈھانکے، ٹخنوں نہ چھپے، ٹخنوں سے اوپر ہو۔ تو وہ آدھی پنڈلی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر بھی اگر ہو جائے، یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس ہڈی سے اوپر اگر آپ کا زیر جامہ ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے۔ تو سیدنا حضرت اور سرداران قریش میں تکبر کی علامت یہ تھی کہ بالکل زیر جامہ جو ہے وہ فلور کے ساتھ لگے اور مکمل طور پر زیر جامہ نیچے رہے اور ٹخنوں چھپا رہے، دونوں پیر چھپا رہے۔ اس طرح جو ہے وہ ان کا تکبر تھا، ان کی بڑائی کا ایک جذبہ تھا، کبر کا ایک جذبہ تھا، کبر کا ایک مظاہرہ تھا، تکبر کا مظاہرہ تھا، فخر و غرور کا ایک انداز تھا، اور اوپر کر لینا اس کو یہ معیوب سمجھتے تھے، شرم کی بات سمجھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سرداران قریش سے ملنے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آج تو ذرا نیچے کر لیں۔ سرداران قریش کے جو سردار ہیں وہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں، شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ ذرا اوپر آپ نے کیا ہوا ہے، تھوڑا سا نیچے کر لیں اور تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں جواب دیا، ہاکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب مکرم رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار اور زیر جامہ ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے، لہٰذا میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، اس خلاف ورزی نہیں میں کر سکتا، میں ایسا ہی میں زیر جامہ پہنوں گا، لنگی پہنوں گا، پاجامہ میں پہنوں گا، جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاجامہ ہے، ان کا زیر جامہ ہے، ان کی لنگی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی حالات کی وجہ سے وہ ڈرے نہیں ہے اور ماحول سے وہ گھبرائے نہیں ہے۔ ان حضرات نے ماحول کو متاثر کیا ہے، ماحول سے وہ خود متاثر نہیں ہوئے۔ آج جو ہے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ قابل اصلاح بات ہے اور یہ دعوت فکر ہے۔ بہت کم لوگ دنیا میں، دو قومیں ایسی ہیں جن کی تعداد پوری دنیا میں کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تعداد کم ہونے کے باوجود، میں نام نہیں لیتا آپ پہچان جائیں گے، دو مذہب کے لوگ ایسے ہیں جو تعداد میں کم ہے، لیکن انہوں نے داڑھی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑا، اپنا یونیفارم جو ہے وہ باقی رکھا، اور بعض لوگوں نے اپنا عمامہ باقی رکھا، جو بھی ہو ان کا انداز، وہ اپنی پگڑی اور عمامہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے وہ تعداد میں کتنے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بس چلا رہے ہوں، ٹرین اسٹیشنوں پر کام کر رہے ہوں، یہاں آفیسیل کام کر رہے ہوں مغربی دنیا میں آ کر، تو وہ اپنا وزیر اعظم بن کر بھی وہ عمامہ نہیں چھوڑتا، عوامہ ترک نہیں کرتا، چونکہ ان کا مذہبی یونیفارم ہے۔ لیکن ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنا وجود تسلیم کیا ہوا ہے، ان کا نام بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کا نام بھی کوئی نہ جانے، لیکن انہوں نے اپنا یونیفارم باقی رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اپنے وجود کا لوہا انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ آپ جانتے ہوں گے دونوں اقوام کے بارے میں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو مسلمان اپنا یونیفارم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟
پھر ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان کچھ سنتیں میں بتاتا ہوں. صرف ایک سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. لائٹ آن کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لائٹ آف کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنی دفعہ ہمیں لائٹ آف کرنے اور آن کرنے کی ضرورت اور نوبت پیش آتی ہے. کتنی دفعہ سالن پکانا شروع کریں، کھانا تیار کرنا شروع کریں، روٹی پکانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا خواتین اس پر عمل کرتی ہیں؟ لائٹ آف اور آن کرتے وقت جو ہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا معمول ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ پانی پیتے وقت بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ لائٹ آن کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لائٹ آف کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سالن پکانا جب شروع کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ڈھکن لگاتے وقت، ڈھکن رکھتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور ڈھکن اتارتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. کیا ڈھکن رکھتے وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ڈھکن اتارتے وقت ہم بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اپنی گھریلو زندگی اور کچن کی زندگی اور عام زندگی کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ کی محبوبیت کا پروانہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں سے پیار کرنا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے. کبھی بچوں کو پہل کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے تھے. بچوں کو سلام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرماتے تھے. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. ہم یہ کہتے ہیں میں تمہارا ماموں ہوں مجھے سلام کرو، یہ میں چچا ہوں سلام کرو بیٹا بہت اچھی بات ہے سلام کرو. تو وہ بھی جب بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی حرکت دہراتا ہے. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. بچوں کو خود سلام فرماتے تھے، خود سلام میں پہل فرماتے تھے. اس سے سلام کی عظیم سنت دلوں میں جاگزی ہو جاتی تھی اور پوری زندگی کے لیے ان کا عمل بن جاتا تھا. چند دنوں تک وہ شاید نہ کرے، آپ کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ ساری زندگی کا سب سے عظیم عمل سلام پھیلانا ہے. افشوا السلام، تم سلام کو خوب پھیلاؤ. تو سلام کو خوب پھیلانا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نئی ملاقات کے موقع پر سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اس سنت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں سلام کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. وہ زندگی بھر سلام کو شیوا اپنائے گا، سلام کو پھیلانے میں اس کی زندگی گزر جائے گی. اگر ہم خود سلام کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا معاملہ الٹا ہے. بچوں سے پیار کرنا، ان سے مسکرا کر ملنا، ان سے محبت کرنا، ان کو آغوش محبت میں اٹھا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میرے شیخ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہر ایک کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کریں. تو آپ لوگ یہ تو ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جب گھر میں پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد دل کا جذبہ تو یہی ہے، دلی داعیہ تو یہی ہے کہ بچے کو گود میں اٹھا لوں، اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کا بوسہ لوں، اس سے پیار کروں، محبت کروں. یہ تو ہر انسان کا فطری جذبہ ہوتا ہے. ذرا رک جائیے، اس فطری جذبے کے تحت اس کو نہ اٹھائیں. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. 1 سیکنڈ رک جائیے اور اپنی نیت بنا لیں کہ نہیں، میں اپنے صرف فطری جذبے اور فطری خواہش کی بنیاد پر اس بچے سے پیار نہیں کروں گا، اس کو گود میں نہیں اٹھاؤں گا، اس کا بوسہ نہیں لوں گا. میں اس نیت سے اس بچے سے ابھی پیار کروں گا کہ یہ میرے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. سنت کی پیروی کی نیت سے میں یہ کام کروں گا. جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا، چند دنوں تک مشق کرنے کی نوبت آئے گی. گھر میں آپ جب پہنچیں گے تو باہر کے جو ساری مصروفیات، اس کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے. تو ایک سنت پر میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہوں گا، اس پر عمل آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کی ساری مصروفیات کی وجہ سے غصے کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ان اثرات کو باہر چھوڑ کر مسکراہٹوں کا غنچہ چہرے پر سجائے آپ گھر میں داخل ہوں. مسکرا کر گھر میں داخل ہو روزانہ.
کیا اس سنت پر ہم روزانہ عمل کر سکتے ہیں نا؟ روزانہ ہم جب داخل ہوں گے گھروں میں تو ہم مسکرا کر گھر میں داخل ہوں تو گھر کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، ان کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں تمام سنتوں کی لسٹ اور فہرست ہے۔ آپ جس بارے میں سوچیں گے کہ بال میں کیسے رکھوں، سونے کی کیا سنتیں ہیں، جاگنے کی کیا سنتیں ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، اس طرح جو ہے روزمرہ کی زندگی کے ہر عمل کے لیے ایک ڈائری انہوں نے بنا دی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ تھے اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عظیم خلیفہ مجاز تھے۔ وہ کتاب آپ ضرور حاصل کیجیے گا، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں رہنی چاہیے اور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ میں نے زیادہ مثالیں پیش نہیں کر سکا، ایک دو مثالیں میں نے پیش کی اور چند سنتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ یہ چند جھلکیاں ہیں، باقی ان کو سامنے رکھتے ہوئے باقی زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سنتیں کیا ہیں وہ ہم پہلے معلوم کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی سیرت النبی کانفرنس کا یہی پیغام ہو اور آپ کے مشن اور ویژن اور دعوت کو مغرب میں اور یورپ میں عام کرنے میں اللہ تعالی ہم کردار ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذبحالی دور فرمائے جو سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں آئی ہوئی ہے، انحطاط ختم فرمائے، امت مسلمہ کا بول بالا فرمائے، سر فخر سے بلند فرمائے۔ آج کے اس عظیم کانفرنس کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت امام قاسم صاحب کا بھی شکریہ، الخیر فاؤنڈیشن، اقرا ٹی وی کے تمام منتظمین کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وسلم تمام کانفرنسوں کو آپ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے بہراور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔